کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن زمین کے کسی کونے سے اتنا سونا نکل آئے کہ دنیا کی دولت کا سارا توازن بدل جائے؟ کیا ہوگا اگر یہ سونا کسی کان یا پہاڑ سے نہیں بلکہ ایک دریا کے نیچے سے نکلے، اور وہ دریا کوئی عام دریا نہ ہو بلکہ وہی مشہور دریائے فرات جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں قیامت کی ایک بہت بڑی علامت کے طور پر کیا تھا؟ اگر آپ لوگ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو فوراً سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آئیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7272 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کا ظاہر کرے گا، اس پر لڑتے ہوئے ہر 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں گے، اور ان لڑنے والوں سے ہر کوئی یہی کہے گا شاید میں ہی بچ جاؤں اور سارے سونے کا مالک بن جاؤں گا۔ یہ بات کسی محق یا سائنسدان نے نہیں کی بلکہ یہ کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دریائے فرات دراصل کہاں بہتا ہے؟ اس کے کنارے پر کون سی تہذیب آباد ہیں؟ اور وہ سونے کا پہاڑ کیا واقعی موجود ہے یا صرف ایک علامتی پیشن گوئی ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو کب ظاہر ہوگا؟ اس وقت دنیا کی حالت کیسی ہوگی؟ کیا آپ اس وقت زندہ ہوں گے یا یہ واقعہ آپ کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہے؟ اور اگر یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو تو کیا آپ اس سونے کے لیے دوڑیں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے؟ انٹرنیٹ پر موجود ویڈیوز کی حقیقت کیا ہے جس میں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نمودار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم دریائے فرات کی تاریخی اہمیت اور اس میں نمودار ہونے والے سونے کے پہاڑ کے متعلق مکمل تفصیلات میں بات کریں گے۔ دریائے فرات ایک ایسا نام جو تاریخ، جغرافیہ اور مذہب تینوں میں اپنی الگ الگ پہچان رکھتا ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین دریاؤں میں سے ایک ہے جو ترکی کے مشرق پہاڑوں سے جنم لیتا ہے اور شام اور عراق سے گزرتا ہوا بحرہ خلیج میں جا کر گرتا ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ دریا انسانوں کو پانی، زمین اور زندگی فراہم کرتا آ رہا ہے۔ اس کے کناروں پر بابل اور نینوا جیسے عظیم شہر آباد ہوئے۔ یہاں سے تہذیبوں کا آغاز ہوا اور کئی بڑی سلطنتوں نے جنم لیا، لیکن یہی دریا جس نے انسان کو زندگی دی ایک دن ایسی ہی موت دے گا اور تباہی کا سبب بنے گا کہ دنیا لرز اٹھے گی۔ یہ بات کسی مورخ یا ماہر ازیات نے نہیں کی بلکہ ہمارے نبی کریم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً آج سے 1400 سال پہلے اپنی احادیث میں بیان کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ فرات کا پانی خشک ہو جائے اور اس کے نیچے سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہو۔ لوگ اس پر لڑنے آئیں گے اور ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ہر شخص یہی سمجھے گا کہ شاید وہ بچ جائے گا اور اس سونے کا مالک بن جائے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی اس موقع پر موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج اگر ہم دریائے فرات کے حالات دیکھیں تو کچھ اشارے حیران کر دیتے ہیں۔ ترکی میں بننے والے ڈیمز نے فرات کے بہاؤ کو کافی کم کر دیا ہے۔ عراق اور شام میں پانی کی سطح دن بدن گر رہی ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال رہی تو چند دہائیوں میں یہ دریا خشک ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سونے کا پہاڑ ابھی ظاہر ہو جائے گا؟ کیا یہ سونا تیل اور گیس کی شکل میں ہوگا جو زمین کے نیچے چھپا بیٹھا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں جو الفاظ سونے کا پہاڑ آیا ہے وہ اصل میں سونے پر ہی دلالت کرتا ہے، جبکہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ زر رنگ کی کوئی قیمتی دہائی یا توانائی کا خزانہ ہو سکتا ہے۔ مگر ایک بات تو طے ہے، جب یہ خزانہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں طاقت اور دولت کی دوڑ شدید شروع ہو جائے گی۔ لوگ لالچ میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ہر 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں گے۔ شاید یہ جنگ کسی خاص علاقے تک محدود نہ ہو
بلکہ عالمی سطح پر ہو۔ ہر طرف جدید اسلحہ اور ایٹمی طاقتیں، دوسری طرف انسانی لالچ اور خوف، اور ہم جانتے ہیں کہ جب یہ دولت اور طاقت کا معاملہ آتا ہے تو انسان اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے۔ کچھ ماہرین آثار قدیمہ نے عراق اور شام کی فرات کے کنارے ایسی جگہوں کی نشاندہی کی ہے جہاں قدیم تہذیبوں نے سونے کو ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ وہ ذخیرہ زمین کے نیچے آج بھی دفن ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی میں خاص طور پر پہاڑ کا ذکر آیا ہے جو ایک بڑے اور عظیم خزانے کی طرف اشارہ کرتا ہے، نہ کہ محض چھوٹے ذخائر کی طرف۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ ظاہر ہوگا تو دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی خزانہ ہو سکتا ہے۔ آج انٹرنیٹ پر کئی ویڈیوز میں آپ کو ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں جیسے واقعی فرات خشک ہو رہا ہے، اگر پانی کے اندر سے سنہرے رنگ کے پتھر یا دھات پورے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ ویڈیوز میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ سونے کا پہاڑ ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف دھوپ میں چمکتا ہوا مٹی کا ڈھیرا ہے جو پیلا پتھر ہو گیا ہے۔ ایک ویڈیو میں عراق کے ایک مقام پر پانی کی سطح اتنی نیچے ہو گئی کہ دریا کے بیچوں بیچ زرد رنگ کی چٹان ظاہر ہو گئی، اور لوگ ہاتھوں میں کیمرے لیے وہاں مناظر قید کرنے پہنچ گئے۔ سوشل میڈیا پر ان ویڈیوز کے لاکھوں ویوز آئے اور تبصرے اس حدیث کے حوالے سے بھی بھر گئے، مگر ان ویڈیوز میں مقام کا کوئی تعین نہیں کیا گیا۔ یہ دریائے فرات ہی ہے یا پھر کوئی اور مقام؟ کیا یہ واقع وہی سونے کا پہاڑ ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے؟ اس سوال پر علماء کرام کی رائے مختلف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی ابھی مکمل نہیں ہوئی، کچھ کہتے ہیں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ابتدائی آثار ہو سکتے ہیں۔ اس کا ماننا ہے کہ یہ مناظر اصل خزانے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، بلکہ اصلی پہاڑ تب نکلے گا جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا۔ اس وقت نہ صرف دھات بلکہ خالص سونے کی چٹانیں زمین کے اوپر آ جائیں گی اور دنیا بھر سے لوگ اس کی طرف دوڑیں گے۔ سائنسدان اس بات کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اس کے مطابق دریاؤں کے نیچے قیمتی معدنیات کا پایا جانا عام بات ہے، خاص طور پر وہ دریا جو ہزاروں سال سے بہتا آ رہا ہے۔ دریائے فرات کے کنارے پر قدیم سلطنتوں نے سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ذخائر دبے تھے جو ممکن ہے کہ زمین کے کھسکنے سے یا پانی کے ہٹنے سے ظاہر ہو جائیں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ جو سونا نکلے گا وہ دھاتوں کا ایک مرکب ہو سکتا ہے جو قیمتی نوعیت کی وجہ سے دنیا کی معیشت انقلاب لا سکے، لیکن مذہبی نقطہ نظر سے یہ خزانہ ایک آزمائش ہوگا، نعمت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت وہاں موجود ہو وہ اس سے کچھ نہ لے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ اس خزانے کے پیچھے دوڑنا موت اور تباہی کو دعوت دینا ہوگا۔ ہر 100 میں سے 99 لوگ مر جائیں گے، یعنی بچنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ اللہ کے رسول نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس وقت وہاں موجود جو ہو وہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لے۔ یہ حکم ہمیں لالچ سے بچانے کے لیے ہے، کیونکہ یہ آزمائش ہوگی نہ کہ نعمت۔ انسان جب آزمائش کو نعمت سمجھ لیتا ہے تو تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے بلکہ دنیا کے لیے ایک فتنہ ہوگا، ایک ایسی چیز جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچے گی۔ ممکن ہے کہ کوئی نئی قسم کا مدنی خزانہ ہو جو توانائی یا ٹیکنالوجی میں انقلاب لا سکے۔ ایسے میں اس کی دوڑ اور بھی تیز ہو سکتی ہے اور لڑائی کی شدت بھی بڑھ جائے گی، لیکن جو شخص ایمان پر قائم ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ یہ سب عارضی ہے، اصل دولت آخرت کی دولت ہے، وہ وہیں سے پلٹ جائے گا، چاہے دنیا اسے پاگل کہے یا پھر کمزور، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس خزانے سے کچھ نہ لو۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو اس فتنے سے بچ جائیں گے اور شاید انہی کی نجات ہوگی۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے خزانے ہمیشہ لوگوں کو آزمانے کے لیے آتے ہیں، لیکن فرات کا خزانہ آخری اور سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اس کے بعد شاید دنیا ویسی نہ رہے جو ہم جانتے تھے، لیکن یہ لمحہ ہمیں ایک بات سکھاتا ہے، دولت وقتی ہے لیکن ایمان ہمیشہ کے لیے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دجال، شیطان اور قیامت کے قریب آنے والی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔